اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد اللہ وما لهم من دونه من وال۔ حاضرین اجماع اور میرے دینی و اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت بڑا فضل و کرم اور لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے ایسے امکانات پیدا کیے، ایسے حالات بنائے کہ ہم اطمینان و سکون کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکیں، اطمینان و سکون کے ساتھ 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کر سکے، روزوں کا اہتمام کر سکے، مساجد کا قیام کر سکے، ان مساجد میں اذان و قیام کہہ سکے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایسے امکانات بنائے ہیں، ہم اس کو یاد کر سکے، ہم اس کی بندگی کر سکے، اس کے آگے رکوع اور سجدہ کر سکے۔ اس نے ہم کو اس بات پر قادر بنایا ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کر سکے، اس نے ہم کو اس بات پر قادر بنایا ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کر سکے اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق زندگی گزار سکے، اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق زندگی گزار سکے، اور اپنے گھروں اور خاندانوں میں رہ کر اپنے بچوں اور نئی نسل کی اسلامی تربیت کر سکے۔ دنیا کا کوئی نظام اس سے نہیں رک سکتا۔ ہندوستان کے ماحول میں اللہ رب العالمین نے ہمیں سہولت دے رکھی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو یاد کرے، اللہ رب العالمین کے قرآن مجید اور سنت رسول کو سمجھنے کی کوشش کرے اور سیرت رسول کے مطابق زندگی گزاریں۔ لیکن اس کے باوجود ہماری ناشکری، دین سے دوری، قرآن و سنت سے دوری، اللہ رب العالمین کے دین سے بغاوت، توحید سے بغاوت، سنت رسول سے بغاوت کا یہ عالم ہے کہ ہم نہ فرض نمازیں پڑھتے ہیں، نہ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، نہ قرآن و حدیث کی پیروی کرتے ہیں، نہ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرتے ہیں، نہ مساجد کو آباد کرتے ہیں، نہ مدارس کو آباد کرتے ہیں، نہ قرآن و حدیث کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب اللہ رب العالمین کے وعدے کے مطابق ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کسی طرح سے ہم کو ستایا جاتا ہے، ہمارے اوپر ظلم و زیار کیا جاتا ہے، تو ہم بلبلانے لگتے ہیں۔ ہم مسلمان جب تک اللہ رب العالمین کے نہ بن سکے، ہم مسلمان جب تک اللہ رب العالمین کے احکام کی پیروی نہ کر سکے، ہم مسلمان جب تک قرآن و سنت کے مطابق نہ چل سکے، ہم مسلمان اللہ رب العالمین کے تخلیق کے حقیقی مقصد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کو نہیں بجا لا سکے۔ میرے محترم سامعین کرام، ہم مسلمان اللہ رب العالمین کے فرمان انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ میرے محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، نمازوں کے پابند ہوں، زکاتوں کے پابند ہوں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ توقع ہے یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت کریمہ کو جان کر بھی مسلمان مساجد کو آباد نہیں کرتا، مدارس کو آباد نہیں کرتا۔ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے تھوڑی سی رسی ٹائٹ کر دی جاتی ہے تو وہ تلملا اٹھتا ہے اور درد کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر کون سی مصیبتیں لاحق کر دی، ہمارے اوپر کن لوگوں کو مسلط کر دیا۔ ناکامی اس کی مقصد بن جاتی ہے اور ہر جگہ اس کو ستانے کا ماحول تیار کیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹتے ہوئے کہتا ہے کہ فلاں چیز میں گڑبڑی کی گئی تھی، فلاں چیز میں غلط انداز سے معاملات کیے گیا تھا، اور یہ ساری کی ساری چیزیں مسلمانوں کی دل و دماغ میں ابھرتی ہیں۔ حالانکہ جس دماغ کے اندر مسلمانوں نے باعزت خود قرآن و سنت سے بغاوت کر کے گڑبڑی پیدا کر لی، وہ دماغ جو اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مطالعے
اور اتباع رسول کے پیمانوں کو پورا کرنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے دیا تھا، وہ دماغ جو قرآن و سنت کے مطابق چلنے کے لیے دیا تھا، وہ دماغ جو اللہ رب العالمین نے ظلمتوں سے نکل کر ہدایت کے راستے پر اور اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے دیا تھا، وہی دماغ آج کے دور میں غلط انداز کے خرافات کو سوچ کر اپنی کوتاہیوں کو دوسرے کے کندھے پر ڈال کر نہ جانے کون کون سے الزامات لگاتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر فرما دیا کہ ہم لوگوں کو آزمائیں گے دشمن کے ڈر سے، بھوک اور پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والے لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، جنہیں جب کوئی پریشانی آتی ہے تو فوراً کہہ دیا کرتے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں، اور یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہم لوگوں کو آزمائیں گے دشمن کے خوف کے ذریعہ، بھوک اور پیاس کے ذریعہ، اور یہ ساری کی ساری آزمائشیں تمہارے اوپر اتاری جائیں گے ان چیزوں میں جو لوگ ایسے حالات میں اللہ رب العالمین کے جانب رجوع کرتے ہیں، ان چیزوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ خود اسلامی تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے میں کتنے کامیاب ہیں، کس حد تک کتاب و سنت پر عمل ہے، کہاں کہاں اسلامی تقاضوں کو اختیار کیا ہے، اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، اس پر غور و فکر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں دل و دماغ جیسی نعمت بھی دے رکھی ہے، لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ کسی کے خلاف جھوٹ بول کر بدنام کرنا ہو، یا ایک دوسرے کو پھنسانا ہو، یا ایک دوسرے کو چغلی کرنی ہو، سود کھانا ہو، دوسرے کے زمینوں پر ناجائز قبضہ کرنا ہو، یا حرام و حلال کی تمیز نہ کرنا ہو، تو ایسی جگہوں پر مسلمان قوم سب سے آگے نظر آتی ہے، جن کو دیکھ کر شیطان بھی شرما جائے، جیسا کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کیا ہی خوب کہا ہے وَذَا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وَذَا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ دنیا کی وہ ساری خرافات دنیا کے اندر کی جاتی ہے تو معاف فرمائیں گے ہمارے بچے اور بچیاں جنہیں دیکھ کر دوسرے قوموں کے مقابلے اسے پہلے اپنانے والے ہوتے ہیں۔ میرے محترم سامعین کرام، ایسی صورت میں مسلمان کس خیر سے اللہ رب العالمین سے توقع رکھا ہے، وہ کون سی چیزوں کا منتظر ہے، وہ کس بنیاد پر کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سے عزت وقار کا وعدہ کیا ہے، اس کے باوجود دنیا کے اندر عزت وقار عطا نہیں کر رہا ہے۔ دنیا کے اندر عزت و آبرو کی ذمہ داری تو ہماری تھی، لیکن ہم اس کو نہیں کر سکے، آج سارا شکوہ دوسروں پر ڈالا جاتا ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ہم سے ایسی صورت میں یہ وعدہ اسی بنیاد پر کیا تھا جب ہم قرآن و سنت کے مطابق سچے مسلمان بن سکے، قرآن و سنت کی پیروی کر سکے۔ اسی طرح آج نماز پڑھنے والوں کی تعداد گاہوں کو دیکھا جائے تو محلے کے اعتبار سے جتنی ہونی چاہیے اتنی نظر نہیں آتی، اور جو لوگ نظر بھی آتے ہیں تو وہ حقوق العباد یعنی آپسی معاملات میں درست نہیں رہتے۔ بعض حضرات تو ایسے بھی ہیں جو یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں توحید کی امانت دے دی ہے، یہی کافی ہے، نماز پڑھے یا نہ پڑھے، صدقہ و خیرات کرے یا نہ کرے، روزہ رکھے یا نہ کرے، ہمیں تو جنت ملنی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں تھا، یہ ہمارے تبع تابعین کا طریقہ نہیں تھا۔ آج کے دور میں مسلمان کتاب و سنت پر حامل ہے، اس پر عامل نہیں۔ ایک طرف وہ نمازوں کا مکمل پابند نظر آئے گا تو معاملات اور لین دین میں صحیح نظر نہیں آئے گا، جھوٹ کی بدچغلی کرتا نظر آئے گا۔ دوسری جانب اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا پاس و لحاظ رکھتا ہے تو وہ اس میں تارک الصلاۃ نظر آئے گا، لوگوں کی تکفیر کرتا نظر آئے گا، مگر اللہ رب العالمین کے قانون سے بیزار نظر آئے گا۔ ایسی صورت میں مسلمانوں کی اس کیفیت پر ہے، مسلمانوں کی اس حالت پر ہے کون سے فیصلے کیے جائے۔ آج کے دور میں مسلمان چلتا ہے تو اسلامی طریقے پر نہیں چلتا، مسلمان کھاتا ہے تو اسلامی طریقوں پر نہیں کھاتا۔ محترم حاضرین،
آپ سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے دین اسلام کی جانب رجوع کرے۔ اللہ کی قسم اگر دین اسلام کو صحابہ کرام اور تابعین کی طرح سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزاری جائے تو آج کے دور میں یہ مسلمان 20-25 کروڑ کیا اگر 20-25 لاکھ بھی ہوتے تو باعزت زندگی گزارنے والے ہوتے اور اپنی نگاہوں کو دوسرے کی نگاہوں سے ملا سکتے تھے۔ آپ ماضی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو تھوڑی سی تعداد دینے کے باوجود کتنا اعلیٰ مقام، کتنی عزت اور کتنی غیرت اور عظمت عطا فرمائی کہ مسلمان جنگ بدر میں 313 تھے، ان کے مد مقابل جو کفار و مشرکین تھے ان کی تعداد 1000 تھے۔ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی تھا، ان کے پاس اونٹ اور گھوڑے بھی تھے، ان کے پاس سارے وسائل بھی تھے، اور مسلمان جو بے سر و سامان نکلے تھے، نہ ان کے پاس سواری تھی نہ ہتھیار، ایک کے پاس ڈھال ہے تو کمان نہیں ہے، ایک کے پاس کمان ہے تو ڈھال نہیں ہے۔ مسلمان مدینے سے تقریباً 150 کلومیٹر کا سفر کر کے بدر کے مقام پر آئے تھے، اپنے وطن کو خیر و باد کہہ کر آئے تھے، صرف اور صرف اللہ پر توکل کر کے نکلے تھے۔ وہ 150 کلومیٹر کا سفر کر کے بدر کے مقام پر نکلتے ہیں اور دشمنوں سے جنگ کرتے ہیں، اس وقت ان کے پاس صرف ایک چیز ہوتی ہے، وہ ہے دین اسلام کی طاقت ہے، وہ ہے رسول سے محبت کی طاقت ہے، وہ ہے قرآن و حدیث کی طاقت ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس کوئی مادی طاقت نہیں تھی، پھر بھی اللہ رب العالمین نے ان کی ایک چھوٹی سی جماعت کو غلبہ عطا فرمایا، مسلمان فتح یافتہ ہو گئے، جنگ کرنے والے صحابہ کرام کو عزت ملی۔ میرے محترم سامعین کرام، اسی طرح جنگ احد کو دیکھ لیں، مسلمان اپنی آبادی کو چھوڑ کر مشکل سے 5-7 کلومیٹر کا مسافت طے کر کے احد کے مقام پر آئے تھے، اور ان کے پاس بدر کے مقابل میں تعداد زیادہ تھی، امکانات زیادہ تھے، کھانے پینے کا سامان بھی زیادہ تھا، اپنے وطن سے قریب بھی تھے۔ اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دست سے فرمایا، تم لوگ فلاں پہاڑی پر ہے، مورچہ سنبھالنا، جب تک میرا حکم نہ آ جائے وہاں سے نہ ہلنا۔ عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ کو اس کی کمانڈری سونپتے ہیں اور جنگ چھڑ جاتی ہے، مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، مسلمان مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ پہاڑی پر جو لوگ تھے نظر دوڑاتے ہیں کہ مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کو روکتے ہیں لیکن وہ نہیں مانتے اور وہ بھی پہاڑی سے اتر کر مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو بھی اسلام نہیں لائے تھے، جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، پیچھے سے حملہ کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں مسلمان ایک جیتی ہوئی جنگ اپنے ہاتھ سے کھو بیٹھتے ہیں۔ صرف جنگ ہی نہیں ہارتے بلکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داتان مبارک بھی شہید ہو جاتے ہیں اور تقریباً 70 صحابہ کرام جام نوش شہادت فرما لیتے ہیں۔ ایک حکم رسول کے بارے میں ایک اجتہادی غلطی صحیح غلطی نہیں تھی، مگر اسی ایک غلطی کے بنا پر مسلمانوں کو طرح طرح مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمان ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کو یہ نصیحت بتانی تھی، یہ سبق سکھانا تھا کہ مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ذرا سی غلطی کی تو وہ ناکام ہوتے چلے جائیں گے۔ میرے محترم سامعین کرام، میں نے آپ لوگوں کے سامنے 2 واقعات پیش کیے ہیں، اللہ رب العالمین ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کے اور سنت رسول میں اور توحید و رسالت میں اور اپنے عقائد میں پختگی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے محترم سامعین کرام، آج اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اگر نہیں بدلو گے تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کو یاد رکھو، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور اگر تم روگردن ہو جاؤ تو وہ تمہارے بدلے اور لوگوں کو لائے گا جو تم جیسے نہ ہوں گے، یعنی تم سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزار اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں گے۔ میرے محترم سامعین کرام، دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد اللہ وما لهم من دون من وال،
किसी कौम की हालत अल्लाह ताला नहीं बदलता जब तक कि वह खुद से ना बदले, यानी उनके जो दिलों में है। अल्लाह ताला जब किसी कौम की सज़ा का इरादा कर लेता है तो वह बदला नहीं करता, और उनका कार सज़ा और कोई नहीं है। मेरे मोहतरम सामीन कराम, इस आयत करीमा का मतलब यह है कि जब तक कोई कौम कुफ्रान नेमत का रास्ता अख्तियार करके अपने अल्लाह के अवामिर व नवाहिय से अर्ज करके अपने हौल व इखलाक को नहीं बदल लेता, तब तक अल्लाह ताला उस पर अपनी नेमतों का दरवाज़ा बंद नहीं फरमाता। दूसरे लफ्ज़ों में अल्लाह ताला फरमाता है गुनाहों की वजह से अपनी नेमतों का दरवाज़ा सलब फरमा लेता है, और अल्लाह ताला के इनामात का मुस्तहिक बनने के लिए ज़रूरी है कि गुनाहों से इज्तनाब किया जाए। गोया तब्दीली का मतलब यह है कि कौम गुनाहों को छोड़कर इताअत इलाही का रास्ता अख्तियार करे। मोहतरम भाइयों, आज ये जो मुसीबतें, आज ये जो परेशानियाँ हमारे ऊपर लायक हो रही हैं, ये सब अपनी ही बदअमली और करतूतों का नतीजा है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमा दिया, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़्ज़िक़हुम बअदल्लज़ी आमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। खुश्की और तरी में लोगों की बदअमलियों के बाद फसाद फैल गया और उन्हें उनके बास करतूतों का फल अल्लाह ताला चखा दे। बहुत मुमकिन है कि वह बाज आ जाएं। मेरे मोहतरम सामीन कराम, खुश्की से मुराद इंसानी आबादियाँ और तरी से मुराद समुंदरी और रास्ते और साहिली आबादियाँ है। फसाद से मुराद वह बिगाड़ जिससे इंसान के माशरे और आबादियों में अमन व सकून, तावा बला और उनके ऐशो आराम में खलल वाक़ हो। इसलिए उसका इतलाक़ माज़ी वसियात पर भी सही है। इंसान एक दूसरे पर जुल्म कर रहा है, अल्लाह की हदों को पामाल कर रहा है और अखलाकी सबूतों को तोड़ रहा है, और कत्ल खोरेज़ी आम हो गई है। इन अर्ज़ी और समावी आफ़तों पर भी उसका इतलाक़ सही है। मेरे मोहतरम सामीन कराम, आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है, हद्दु युअमलु फिल अर्ज़ि खैरुल लि अहलिल अर्ज़ि मिन अय्युमतरु सलासीन सबाहा। एक हद नाफिज होना अहले ज़मीन के लिए 3 दिन बारिश होने से बेहतर है। मेरे मोहतरम सामीन कराम, हज़रत क़ता रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़हरल फ़सादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़्ज़िक़हुम बअदल्लज़ी आमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। अब मैं इन्हीं अपनी आखिरी बात पर अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। इलाही आलमीन से दुआ है, इलाही आलमीन हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।